بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، یمن نے آخر وہ کر دکھایا ہے جو کوئی بھی مسلم ملک نہیں کر سکا۔ یمن نے 5 منٹوں میں 10 اسرائیلی جو جہاز ہیں ان کو تباہ کرنے کا بڑا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد یورپ میں ایک قہرام برپا ہو چکا ہے اور امریکہ وہ جو خود کو سی کی سمندروں کی سب سے بڑی سپر پاور سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کے سمندروں کے اوپر اس کا قبضہ ہے، اس کو اب بحیرہ ہند میں، بحیرہ احمر میں، بحیرہ اسود میں ایک بڑی شکست کا سامنا ہے اور دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ ابھی تک نہیں چل پا رہی اور دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں انہوں نے بھی اب اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز شو کی ہیں۔ ایک خبر کے مطابق 40% جو اسرائیلی اسلحہ ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ یہ ناکارہ کیسے ہوا، کس نے بنایا؟ اور یمن جو اس وقت سب سے زیادہ ٹف ٹائم اسرائیل اور یورپ کو دے رہا ہے، اس کی جانب سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ بڑی حیران کن ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ کی جو اوپینین ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس سے دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ غزہ اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو لے کر کس سائیڈ کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ کس طریقے سے غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رکھے ہیں اور دنیا کا جو نیریٹو ہے، اور یہ بڑا امپیکٹفل ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ ہی کی اسی اوپینین کی وجہ سے، آپ کے ٹرینڈز کی وجہ سے، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی وجہ سے آج یورپ اور امریکہ اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ بھی فلسطین میں کر رہا ہے وہ سب کچھ غلط ہے، اور یہاں پر اب یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ اب انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پر اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کی گرفتاری کے جو وارنٹ ہیں وہ جاری ہونے کی خبریں چل رہی ہیں۔ اس کی صرف اور صرف یہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑے کمپریہنسو انداز میں سوشل میڈیا کے اوپر اس جنگ میں اسرائیل کو ایکسپوز کیا ہے اور غزہ کے لوگوں کو آپ نے سپورٹ کیا ہے۔ اب آتے ہیں خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف جانے والا جو بھی جہاز ہمارے ریڈار میں آئے گا اس کو مار گرایا جائے گا۔ یہ حوثی جو باغی ہیں ان کی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ آگے چل کر وہ کچھ ڈیٹیلز بھی اس کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اسرائیل کو کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے اپنی جاری بیان میں یہ کہا کہ بحیرہ روم سے ہر گزرنے والا جو جہاز ہے اب اس کی تباہی ہوگی، وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ یہ فیصلہ اسرائیل کی طرف سے رفح پر حملے کی وجہ سے کیا گیا ہے اور ان کو انہوں نے 4 مختلف جو سٹیپس ہیں، جو مراحل ہیں، اس میں تقسیم کیا تھا، اور یہ اس سلسلے کا اب چوتھا جو ہے وہ سٹیپ ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے غزہ پر اسرائیلی حملہ ہونے کے بعد سے اپنی باؤنڈری اور اپنی حدود سے گزرنے والے جو جہاز ہیں ان پر قبضہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا اور ان جہازوں کے اوپر بیلسٹک میزائلوں سے انہوں نے حملے کیے، راکٹ حملے کیے، ڈرونز حملے کیے، اور ان حملوں میں کمرشل جو جہاز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج جو ہے انہوں نے بھی 6 جو بیلسٹک میزائل حملے ہیں حوثی باغیوں کی جانب سے جو کیے گئے ہیں ان کے اوپر، بلکہ انہوں نے تصدیق کی ہے، اور اس کے اوپر اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ آگے جو دعویٰ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جو ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر حملے بند کر دے، اگر اسرائیل غزہ پر حملے بند کر دے تو وہ بین الاقوامی جو جہاز ہیں ان سمیت امریکہ، برطانیہ اور جو اسرائیل کے جہاز ہیں ان کو نہیں روکیں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا وہ حملہ نہیں کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے جو تصدیق سامنے آئی ہے اس کے مطابق 3 جو اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ہیں وہ ان جہازوں کے اوپر داغے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حوثی باغی ہیں یمن کے
ان کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے 5 منٹوں میں 10 اسرائیلی جو جہاز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے، جس سے اسرائیل کے جہاز جو ہیں ان کو بڑا ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ برکس کے ورچوئل اجلاس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے برکس کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان کو یہ کہا تھا کہ وہ اسرائیل کو کسی قسم کی جو ہے وہ سپورٹ نہ کریں۔ اب جو یہ حوثی باغی ہیں اسرائیل کے جہازوں کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، ان سے اسرائیل کو پہنچنے والا یورپ اور دنیا کے دیگر خطوں سے اسلحہ جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، اور چونکہ اسرائیل جو ہے وہ اب اپنا جہاز اس ریجن سے نہیں گزار سکتا، تو اس سے 40% جو ہے وہ اسرائیل کا جو اسلحہ ہے وہ اسرائیل تک نہیں پہنچ پا رہا، اور اسرائیل جو ہے وہ اوپن طریقے سے، جس طریقے سے وہ اس سے پہلے بمباری کرتا تھا غزہ کے اوپر اور فلسطین کے اوپر، وہ نہیں کر پا رہا، اور یہ صرف جو ہے وہ یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بھی مسلم ملک صرف اتنا کچھ کر لے جتنا یمن کے حوثی باغی کر رہے ہیں، یا آپ کے حزب اللہ کے لبنان کے لوگ کر رہے ہیں، تو اس سے کتنا جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے۔ چونکہ یورپ اور امریکہ کے بیچ جو ایشیا سے ٹریڈ ہوتی ہے وہ بھی اسی روٹ کے تھرو ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے جو یمن کے حوثی ہیں ان کے اوپر نیٹو نے حملے کیے تھے، امریکہ نے حملے کیے تھے، لیکن یہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے تھے۔ اور یہ جو معاشی مفادات ہیں یہ اکثر جو ہیں وہ ذاتی مفادات اور معاشی جو مفادات ہیں یہ غالب آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب یورپ اور امریکہ بار بار اسرائیل کو یہ متنبہ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ کے جو علاقہ ہے رفح، جو گنجان آباد علاقہ ہے جس میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینی آباد ہیں، اس پر حملہ نہیں کرے، کیونکہ اگر یہاں پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا بڑا سخت ری ایکشن یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے آئے گا، اور اس میں اسرائیل کو نقصان ہو یا نہ ہو تو ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن یورپ کو بہت نقصان ہوگا، امریکہ کو بہت نقصان ہوگا۔ اور اگر وہ امریکہ اور یورپ جو آلریڈی انفلیشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کی اکانومی جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، اور بڑے بدترین معاشی حالات اس وقت یورپ میں ہیں، اور اس کی وجہ روس اور یوکرین وار بھی ہے، کیونکہ رشیا جو ہے وہ یورپ کو گیس سپلائی کرتا ہے، اور بڑا حصہ جو ہے وہ اس وقت وہ بند کر دیا ہے رشیا کی جانب سے، اس چیز کو لے کر کے نیٹو اور امریکہ یورپ جو ہے وہ رشیا یوکرین وار میں یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ یورپ جو آلریڈی معاشی کرائسس میں ہے وہ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان کے جو انرجی کے کرائسس ہیں ان میں اضافہ ہو، اور اگر مڈل ایسٹ کے کنٹریز اس میں کوئی حصہ ڈالتے ہیں، کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور یورپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، قطر ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، سعودی عربیہ ہے، یہ بڑے جو ہیں وہ ایکسپورٹر ہیں کروڈ آئل کے، اگر یہ کوئی سٹیپ لیں تو مزید جو ہیں وہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور اس جنگ میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ سب جو ہیں وہ یمن کے حوثی باغی جو ہیں ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی لیول کے اوپر دھمکی دے کر بھی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن حوثی باغیوں کا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ غزہ کے اوپر اسرائیلی جو جارحیت ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوتی تو وہ تب تک نقصان پہنچائیں گے۔ جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو وہ کسی بھی بین الاقوامی جہاز کو بھی نہیں روکیں گے، امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے جو جہاز ہیں ان کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ تو یہ اینڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو یمن کے حوثی باغیوں کا پریشر ہے وہ کس حد تک کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے بہت بڑے کام نکالے ہیں، اور 2 دفعہ جو اسرائیل نے پیس جو ہیں وہ معاہدے کیے ہیں ان کی مدت زیادہ نہیں تھی، کچھ ہفتوں کا سیز فائر ہی ہوتا تھا، لیکن اس میں ان کا کردار بڑا اہم تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔